میرے محترم، جب اولادیں ماں باپ ایسی تربیت کریں گے، پھر وہ اولادیں کہ اپنے ماں باپ کے مرنے کی دعائیں کریں گی. جب ماں باپ بوڑھے ہوں گے تو کیا ان کے کھانسی سے وہ تنگ ہوں گے؟ کیا ان کی بیماری سے وہ تنگ ہوں گے؟ دنیا والوں کی خاطر اپنے باپ کو گھر سے نکالیں گے؟ خدا کی قسم کبھی نہیں. حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ بڑے مشہور اللہ والے گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا ولایت کیسی ملی؟ بڑا تفصیلی ایک واقعہ، یہ چھوٹا میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میری ماں کی دعاؤں کی برکت سے. مائیں دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ ہمارے بچے کو اللہ والا بنائے، دعائیں کیا کرتی تھی. کہا کیسے؟ کہا ایک لمحہ ایسے آیا کہ رات کا وقت تھا، سردی کا وقت تھا، ماں نے پانی مانگا، میں پانی دینے کے لیے آیا، ماں سو گئی. اب ماں کو اٹھانا گوارا نہیں کہ سردی ہے اور میں اپنی ماں کو جگاؤں، بے ادبی ہے. میں پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، ٹھٹھرتی سردی تھی لیکن ماں کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، ادب کے خلاف کھڑا رہا سخت سردی کے اندر. اور جب میری ماں کی آنکھ کھلی، میری ماں نے دیکھا میرا لال، میرا پیارا بیٹا میرے لیے پانی لیے کھڑا ہے، تو میری ماں نے ادھر میرے لیے دعا کی کہ اللہ تجھے وقت کا ولی بنائے، اللہ تجھے اپنا دوست بنائے. وہ میری ماں کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ نے مجھے اپنا ولی اور دوست بنا دیا. بغداد کا بس آخری واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں، ایک مسئلہ بتا دیں. بغداد کے خلیفہ کو اپنے بیٹے کی شادی کرانی تھی، اور ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ میں اپنے بچے کی شادی اس لڑکی سے کرواؤں گا کہ جو حافظ قرآن ہو، جس کے دل میں اللہ کا مبارک کلام ہو. اب کیا ہے بھائی، کس طرح کیسے کیا ہے یہ عمل کیا جائے؟ تو کہا کہ اعلان کروا دیا گیا کہ جس گھر میں حافظ قرآن لڑکی ہو، وہ گھر والے رات کو اپنے گھر کے دروازے کے باہر دیا رکھ دے جو جلتا ہو، دیا رکھ دے، ہم سمجھ جائیں گے یہ گھر حافظ قرآن والوں کا ہے، تو ہم رات کو سروے کریں گے. اب رات کو وہ آئے، سروے کیا، پورے بغداد کے ہر گھر کے باہر دیا جل رہا تھا. معلوم ہوا سارے بغداد کی ساری بچیاں حافظ قرآن ہیں. اب نے کہا بھائی یہ تو بہت مسئلہ ہے، اب ایسے کرو کہ امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک، نے کہا جس گھرانے کی بچی کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ موطا امام مالک حدیث کی اتنی کتاب ہے بڑی موٹی، وہ زبانی یاد ہوگی، وہ اس کی حافظ ہوگی، ہم اس کا رشتہ کیا ہے اپنے بچے سے کروائیں گے. اور وہی علاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ وہ دیا باہر رکھیں. اب جب یہ سروے کیا تو آدھے بغداد کو دیکھا کہ آدھے بغداد والوں نے اپنے گھر کے باہر دیا جلایا رکھا تھا، یعنی کہ آدھی آبادی وہ قرآن پاک کی تو پوری حافظ تھی، اور آدھی آبادی موطا امام مالک کی پوری حافظ قرآن تھی، یہ حافظ حدیث تھی. تو یہ بیویوں کی قدر، بیویوں کے حقوق، بیویاں مردوں کے، مرد عورتوں کے، اور اسی طرح سنت طریقے سے سارے معاملات ہوں. اللہ اولاد دے، اولاد کو صحیح نہج پہ ڈالیں تو یہ ہوگا کھیتیاں بھی عمدہ ہیں، اور کھیتیوں سے جو فصل ہوگی وہ بھی کیا ہے عمدہ ہوگی، اور انسانیت کو کیا ہے اپنا فیض پہنچائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ چھوٹے جو ہے نا وہ ایک مسئلہ آیا ہے، ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا، امی کے کہنے پر شادی کی تھی، اب ہر روز یہ بولتا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اب اس نے بھابھی کو کہا کہ میں کبھی نہ کبھی طلاق دوں گا، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. تو طلاق نہیں ہو، اس نے یہ کہا دوں گا، دی تو نہیں ہے نا، دوں گا کب دوں گا؟ اور بھائی یہ منہ سے نہیں نکالا کرو یار، تھوڑا بہت، اب جب ہو گیا سو ہو گیا، کسی کی بچی ہے اب بساؤ اس کے ساتھ، ایسا معاملہ نہ کریں. طلاق کوئی آسان معاملہ نہیں. پھر کہتے ہیں جی کوئی تعویذ بتاؤ ہمیں، تعویذ یہ کہ 12 نمبر کا جوتا تمہارے سر پہ مارا جائے گا. اب تعویذ لینے آئے ہو بھائی، کسی کی بچی ہے نہ کریں، خیر برداشت کریں، اللہ اس پر اجر دیں گے. کوئی واقعہ آپ کہو گے یہ کیا، پھر واقعے کی پوٹلی کھول دی اس نے، کہ وہ ایک آدمی جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بیوی نے کہا ہم دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا کیسے؟ کہا تو کالا ہے میں حسین ہوں، تو مجھے دیکھ کر شکر کرتا ہے، میں تجھے دیکھ کر صبر کرتی ہوں. اور اللہ نے کہا صبر کرنے والے کو بھی جنت ہے اور شکر کرنے والے کو بھی. کتنے خوش ہوتے ہیں یہ شادی کا سن کر نا بھائی. ایک اب یہ بڑا خطرناک مسئلہ آ گیا، نہ کہوں تو مسئلہ، کہوں تو مسئلہ، اللہ کا نام لے کر دیتا ہوں. مسئلہ کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی ناراض نہیں ہونا، یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی اذان دے رہے لیکن داڑھی اس کی کٹی ہوئی ہے، مکمل نہیں ہے یا کٹی ہوئی ہے، تو اذان اس کا دینا، تو بھائی اس کا اذان دینا صحیح نہیں ہے. اذان ایک منصب ہے،
اس منصب کو جس کی شریعت نے کہا ہے اس کے حساب سے کیا ہے اس منصب کے اعتبار سے چلایا جائے، لہذا ایسے آدمی سے اذان وغیرہ نہیں کہلوائی جائے۔ یہ اب میں ڈر بھی رہا ہوں بھائی، وہ کسی نے پوچھ لیا مجھ سے، محسوس نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔